اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ ہدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ اس کی جانب، وہ آج بھی تمہاری توبہ کے، تمہارے لوٹنے کے انتظار میں ہے۔ تم اس سے مانگو تو صحیح، وہ کیوں تمہیں ہدایت نہیں دے گا، وہ کیوں تمہیں اپنی محبت سے نہیں نوازے گا۔ بس پہلا قدم تمہیں اٹھانا ہے اور بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، پھر دیکھنا وہ کیسے کیسے تمہارے لیے راستے بناتا ہے، کیسے کیسے تمہارے لیے غیب سے مدد بھیجتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو دیکھو جب کوئی ایسی آزمائش آ جائے کہ کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسے میں اپنے اللہ پر یقین اور پختہ کر لینا، فوراً اٹھنا، وضو کرنا، خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا کہ اللہ آپ تو جانتے ہیں میں سب کچھ چھوڑ کر صرف آپ کے لیے یہاں تک آیا ہوں، اب مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لینا، میں ماضی کے گناہ میں پھر پڑنا نہیں چاہتا۔ پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ تو صرف تمہارے یقین کی آزمائش تھی، تم تو خوش نصیب ہو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور اپنے راستے کے لیے چنا۔ بے شک اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ اللہ کی طرف سے عاجزی کے ساتھ پلٹنے کو کہتے ہیں۔ جب انسان گناہوں میں گھرا ہوتا ہے نا، تب توبہ انسان کو ان گناہوں سے نکلنے میں مدد کرتی ہے۔ ہم اللہ سے دور گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم توبہ کر لیتے ہیں نا تو ہم اللہ کے پھر سے اتنے ہی قریب آ جاتے ہیں جتنا پہلے تھے۔ اور آپ نے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ توبہ کے لیے ہمیشہ گناہ کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ ہمارے بہت سارے گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہم روز جانے انجانے میں دہراتے ہیں اور ہمیں ان کی کبھی بھی خبر نہیں ہوتی، اس لیے توبہ کی تسبیح کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ سو جب بھی اللہ سے دوری کا احساس ہو تو توبہ کر لیں، بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا الغفور ہے، بہت معاف کرنے والا العفو ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا التواب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بستر پہ سونے کے لیے جاتے ہوئے 3 بار یہ کہے، میں اس عظیم ترین اللہ سے استغفار کرتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ اور تا ابد قائم رہنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، تو اللہ اس کے گناہ بخش دے گا، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور پتہ ہے رب کی خوبصورت صفت کیا ہے؟ جب ہم غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پر جاتے ہیں تو وہ رد نہیں کرتا، پھٹکار نہیں دیتا، پچھلی توبہ نہیں یاد کرواتا، بھگا نہیں دیتا، وہ تو دل دیکھتا ہے، نیتوں کو پڑھتا ہے، ندامت کو، بندگی کو بھانپ لیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ اور جب آپ ٹوٹتے ہیں تو کون آپ کو جوڑتا ہے؟ جب آپ روتے ہیں تو کون آپ کو دلاسا دیتا ہے؟ اور جب آپ بے بس ہو جاتے ہیں تو کون آپ کے لیے ناممکن کو ممکن میں بدل دیتا ہے؟ جب آپ بکھرتے ہیں تو کون آپ کو سمیٹتا ہے؟ جب آپ گرتے ہیں تو کون آپ کو سنبھالتا ہے؟ وہ کوئی نہیں، صرف اللہ ہے، بس وہی ایک ہے۔